اسمہ لیجلہ۔ علامہ صاحب غور، تمام سامعین کا غور چاہیے، کسی عام نعت خواں کا شعر نہیں، صحابہ کی بات کی ہوئی، حدیث نہیں تو حدیث سے کم تر بھی نہیں، اور ان کو بڑا محدث بننے کا 14ویں صدی میں شوق ہے۔ میں ان کو یہ بتاتا چلوں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حدیث کی بڑی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ میں حضرات جوش و خروش سے دھیما پڑ جاتا ہوں، ایک تو آپ کی توجہ درقرار ہوتی ہے، اگر میں زیادہ جوش و خروش ظاہر کروں تو ہو سکتا ہے آپ کی توجہ بھٹک جائے، اور پھر کچھ باتیں جو ہیں وہ دھیمے لہجے سے سمجھنے والی ہوتی ہیں اور ان کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث قولی جناب وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی اس پر عمل کیا جائے، یہ حدیث قولی ہے، قول سے اس کا تعلق ہے۔ حدیث فعلی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا اور صحابہ نے اس کو یاد کر لیا اور رکھا کہ حضور اس طرح کام کرتے تھے، یہ حدیث فعلی ہے۔ حدیث تقریری وہ ہے کہ صحابی کوئی کام کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سامنے موجود ہوں اور آپ اس کو اس بات پہ نہ ٹوکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ مہر تصدیق لگا دی کہ میرے صحابی نے یہ جو کام کیا ہے یہ بالکل درست ہے۔ یہ حدیث کے زمرے میں تیسری حدیث ہے۔ مسجد نبوی کے منبر پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں سوائے رسول اللہ کی، رسول نیچے اتر کے بیٹھ جاتے ہیں اور حسان کہتے ہیں اے حسان اس منبر پہ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جاؤں میں حسان تیری عظمت، اس منبر پہ بیٹھ جاؤ اور جو کچھ تیرے جی میں میرے بارے میں آتا ہے کہتا ہے۔ گناہ کو نے ثواب دے سے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ بات پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جو کچھ کہوں گا ایک ایک حرف کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کوئی میں اختلافی مسائل بیان کر ہی نہیں رہا، یہ بہت عام ہے جو کتابوں میں ہمارے مخالفین کے اہل اسلام اور غیر اہل اسلام، یہودی عیسائی جو مستشرق ہیں، یہ تو واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں۔ اور کبھی آپ یوں بھی فرمایا کرتے تھے اے حسان میرے ماں باپ تیرے پہ قربان جائیں، میری طرف سے ان کافروں کو ان کی گستاخی کا جواب تو دینا۔ کیا منظر ہوگا جب رسول نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں اور حسان جو ہیں یہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے تیرا نام اے محمد اپنے نام سے اس لیے نکالا ہے کہ اس کی تعظیم برقرار رہے، کیونکہ وہ عرش پر محمود ہے اور تو فرش پر محمد ہے۔ کسی ہندوستانی شاعر کا بہت خوبصورت شعر ہے اور فارسی زبان میں ہے، تو من شدی من تو شدی، تو من شدی من تو شدی، من پن شدم تو جا شدی، ہر کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر۔ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، میں تیری جان ہوں اور تو اس بت کی جان ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور میں ہوں۔ آفاق ہا گردید ہم میرے بتاں ورزید ہم، آفاق ہا گردید ہم میرے بتاں ورزید ہم، بس یار خوباں دید ہم لیکن تو چیزیں دیکھ بہت دیکھی ہیں پر تو اور ہی شے ہے، تو اور ہی شے ہے۔ کیا
یہ مبالغہ ہے، مبالغہ قرآن نے کیا، اور قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ مبالغہ اللہ نے کیا، اور مبالغہ کرنے کا مومنین کو حکم دیا، اور اس لیے حضرت حسان بن ثابت سے لے کر ہمارے ناصر شاہ چشتی صاحب کا جتنے بھی ناصر ہیں سب مبالغہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس مبالغے پہ فخر ہے اور تا قیامت فخر رہے گا۔ ہمیں اس مبالغے پہ شرمندگی نہیں، ہمیں اس مبالغے پہ فخر ہے۔ امام شرف الدین البصیری، ابو سعید امام شرف الدین البصیری وہ خوش قسمت ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی خواب میں، لیکن جاگے تو باقی چادر اوپر تھی۔ یہ ان کے شعر ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین من فریق والفریقین من عرب ومن عجم۔ آپ فرماتے ہیں مبالغے کے ضمن میں، مبالغہ تو ان کے اشعار میں بے تحاشا ہے، کوئی 100 سے اوپر قصیدے کے شعر ہیں، لیکن آپ نے ایک حد مقرر کی، فرمایا صرف ایک مبالغہ ہے، اور وہ مبالغہ کیا ہے آپ نے سن لیا۔ آپ فرماتے ہیں دا ما ادعته النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ۔ مبالغہ صرف یہ ہے کہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کہا صرف اس بات کو چھوڑ دے، باقی اپنی نبی کی شان میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہتا جا۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ حَرْفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ حَرْفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ۔ جتنی عزتیں، جتنی شہرتیں تیرا جی چاہتا ہے ان کی ذات سے منسوب کر دے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے جو کوئی رسول اللہ کے نام رسول کا نام آ جائے تو یہ مبالغہ ہو جاتا ہے؟ بھائی اللہ نے تو خود اپنا نام محبوب کے ساتھ رکھا ہے، اور صحابی رسول کا آپ نے شعر سنا، یہ ذکر جدا جدا کرنے کی کوئی سازش ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ یہ ذکر خدا نہیں، یہ کنجی سکر کی ہے، اور یہ دوزخ کی راہ ہے، سکر دوزخ کو کہتے ہیں۔ جن احباب کو نیند آ رہی ہے، بھائی کیوں نیند آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، پاک دین دی قسم سے ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، کوئی اگر رسول کا ذکر خدا سے کرنا چاہے جدا تو یہ ذکر خدا نہیں، یہ کنجی سکر کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ اللہ کی قسم یہ ذکر خدا نہیں، یہ کنجی سکر کی ہے۔